وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 37، درس نمبر 1249۔ آج کا موضوع کیا اکڑ خانی ہمارا شیوہ زندگی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔ سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 37۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ خان، اکڑ خان، اکڑ خانی تو ہمیں دیکھیں، اکڑ خانی دو طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ دیکھیں، ایک اکڑ ہوتی ہے جسمانی طور پہ، اور ایک اکڑ اصل میں آپ کی خیالات کی اکڑ ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ انسان کی جو نفس ہے یہ اس میں اکڑ ہے، نفس تابع نہیں ہونا چاہتا کسی کے، یہ اکڑا رہنا چاہتا ہے۔ اور زمین پر آج کل تمام انسان اکڑ خان ہیں، ہم مسلمان خاص طور پہ اکڑ خان ہیں، ہم اکڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جو حقیقی دین ہے وہ اس سے ہم بھٹک گئے ہیں۔ آج مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، تو جماعت کے بغیر تو اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعت الا بالامیر، ولا امیر الا بالطاعہ۔ آج مسلمان، دیکھیں، میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں، غیر مسلم تو
اس کا نمبر تو بعد میں ہے نا. پہلے تو دیکھیں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو. تو ہم ہیں اکڑ خان اور اکڑے ہوئے ہیں. ہم اللہ کے دین کے نہ ہم پابند ہیں اور نہ ہم پابند ہونا چاہتے ہیں. آج کا بچہ جوان بوڑھا ہم سب ایک رفتار ہے ہماری زمین میں زندگی گزارنے کی، وہ اکڑ خان ہی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اس بات کو محسوس کریں. دیکھیں قرآن ہماری چال ظاہری اور باطنی دونوں پہ بات کرتا ہے. اصلی اکڑ خانی تو وہ ہے باطنی، ہماری باطنی طور پہ، یعنی اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم دین کے تابع نہیں ہیں. دین کو ہم نے اپنی اکڑ کے سامنے قربان کر دیا ہے، اپنی اکڑ خانی کے سامنے. آپ دیکھ لیں، اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، گھر میں بڑوں کو دیکھ لیں، وہ اکڑ خان ہیں. بس ان کی ایک بڑائی ہے جو انہوں نے قائم کر رکھی ہے. اور ہر جگہ یہ اکڑ خانی کا دورہ ہے. سامنے کرام، دین میں جو فرقے بنے ہیں وہ اکڑ کی بنا پہ بنتے ہیں. اصل تو دیکھیں اللہ کی بندگی ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اصل مقصود تو بندگی ہے، اللہ کی بندگی، اور اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. لیکن اگر آپ نے دین کی اصل کو نہ سمجھا تو پھر آپ دین میں پھر بات کرنے لگیں گے. ہر ایک یعنی اپنی اپنی دکان پھر الگ کھول لے گا. دین کی روح جو ہے وہ باطن ہے. دین ہماری باطن کی اصلاح کے لیے آیا ہے. دین ہماری اخروی کامیابی کے لیے آیا ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، دنیا تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے اور تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنائی، یعنی اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. اب جب خلوص سے دیکھیں، جب مریض بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کی صحت کے خواہش مند ہوتے ہیں. آپ کا ایک پیارا، آپ کا ایک بیٹا ہے، عزیز ہے، تو آپ کو تو غرض ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں بعض اوقات ہم کوئی ٹوٹکے آزمانا شروع کر دیتے ہیں. ایک مریض، یہ ویسے ہی میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، بیٹا آپ کا پیارا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، بیمار ہو گیا. آپ نے بہترین ڈاکٹر کو دکھایا، بہترین اسپتال لے گئے، نہیں ہو رہی صحت. پھر آپ کوئی آتا ہے بیمار پرسی کے لیے، وہ آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہے. تیسرا آتا ہے، دوسرا آتا ہے. آپ حتی الامکان جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں یار ڈاکٹروں سے تو نہیں ہوئے، چلو یہ ٹوٹکا اپنا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. غرض آپ سب کی سنتے ہیں، لیکن غرض کیا ہوتی ہے آپ کی؟ کہ مریض صحت مند ہو جائے، مریض شفا یاب ہو جائے، چاہے کیسے بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے اللہ نے، یہ میرے خود مشاہدات میں ہے کہ یعنی ہمارے اپنے کچھ ایسے مریض تھے جو بتیرے ڈاکٹروں کا علاج ہوا، بتیرے ہوا. ایک فقیر کے پاس گئے، اس نے کچھ بس تھوڑا سا دم وغیرہ کیا، وہ ٹھیک ہو گیا مریض. تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ غرض اصلاح ہوتی ہے، غرض صحت ہوتی ہے. ہم سب روحانی طور پہ بیمار ہیں. قرآن شفاء للناس ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، او کما قال.
سینے میں جو امراض ہیں اس کی شفا کے لیے قرآن آیا ہے. اور ہم اب دیکھ لیں، ہم نے الگ الگ دکانیں بنا لی ہیں، الگ الگ نظریات بنا لیے ہیں، الگ الگ موقف اپنا لیے ہیں، اور سب ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو دین میں تو کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو. مقصد تو آگ سے نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ مختلف هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اب مقصد تو دیکھیں، میں آپ کو ایک اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک بہت پیاری بات کہنے لگا ہوں. انسان دنیا میں اگر اپنے مقصد حیات سے غافل رہا، اللہ کو اس نے منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے. کیونکہ مقصود کے بنا تو کوئی انسان جی نہیں سکتا. اب اللہ حق مقصود نہیں ہے تو پھر باطل مقصود ہوگا. آج ہمارا مقصود باطل ہے، دنیا ہے. دنیا کے پیچھے ہم کتوں کی طرح دوڑ رہے. بڑی بری حالت ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تنجیکم من عذاب علیم. انسان اگر اپنے مقصد حیات کی طرف متوجہ نہ ہوا تو یہ دوزخ میں جا گرے گا. یہ بالکل میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّن النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. بھلا وہ شخص جس کی زندگی کی بنیاد تقوی پر ہو. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر، یہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو بیٹھا ہے ایک کھائی کے کنارے جو گرنے والی ہے اور وہ پھر آخر کار گر جاتی ہے. انسان، میں مختصر بات بتا رہا ہوں، سپیڈ میری زیادہ نہیں ہے، جذبات حاوی نہیں ہے کہ میں آپ کو ادھر ادھر کی سنانی شروع کر دوں. نہیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، یہ دراصل ایک گہری کھائی کے کمزور کنارے پر ہوتا ہے. ایک کھائی جو گرنے والی ہے اس کے کنارے پر ہوتا ہے. اگر یہ پیغمبر کی آواز دعوت پر لبیک کہہ دے، اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر دوڑنے لگے، لباس تقوی پہن لے، یہ بچ جائے گا. نہیں تو یہ گر جائے گا جہنم میں. یہ سب کا، ہمارا سب کا یہ حال ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی خاص طبقے کی مان. انسان جنت کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے. اگر جنت کے لیے اس نے کوشش، آخرت کو کا ارادہ نہ کیا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا. کن لوگوں کا عمل قبول ہوگا؟ جو آخرت کو منزل بنا لے، آخرت کے راستے پر چلے، اس کے لیے مناسب کوشش کرے جتنی کی کوشش کا حق ہے. ان لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی، باقی تو سارے جہنم میں جائیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر۔ اکڑ خانی کی بات ہو رہی ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر مت چلو۔ انسان یا تو جھک کے چلے گا اللہ کے حکم کے سامنے، یا اکڑ کے چلے گا۔ ہم سب مسلمان آج من حیث الامت اکڑ خان ہے، متکبر ہے۔ اکڑ خانی ہماری عادت ہے، ہم جھکنا نہیں چاہتے اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، رسول کے طریقے کے سامنے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر مت چلو، سر جھکا دو۔ وَأَسْلِمُوا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں درناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر یقین کر لو اور اس کے رسول پر بھی، کہ اللہ میری منزل ہے اور رسول میرے رہنما ہے۔ سبحان اللہ، یقین کر لو۔ یہ ہمارا یقین نہیں ہے سامنے کرام، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ میری منزل ہے، نہیں، آپ کی منزل دنیا ہے، آپ کے مفادات دنیا کے متعلق ہیں، بس آپ اکڑ خان ہیں، آپ جھکے ہوئے نہیں ہیں، آپ جھکنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا اور جہاد کرو، کوشش کرو اس کے راستے میں اپنی مال و جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم اکڑ خانی چھوڑ دو اور یہ رویہ اختیار کر لو اور جھک جاؤ اللہ کے حکم کے سامنے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، نتیجہ کیا ہوگا اس اکڑ خانی کو چھوڑ کر جھکنے کا، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا اور تمہیں جنت میں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت عدن میں بہت خوبصورت مکانات، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں، انسان تو اپنی کامیابی چاہتا ہے، ہر حالت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، بس اس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ ظاہر کی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، حقیقی کامیابی پر اس کا یقین بھی نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی، بس یہ بات ہے۔ کیا دیکھو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے تم اس وقت، آج ہے کرنے کا وقت، بیدار ہو جاؤ۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، بیدار ہو جاؤ، کمر باندھ لو، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمیں تو خوف لاحق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، دنیا چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا، بخشش کا۔ ہماری امیدیں تو ساری ظاہر سے ہیں، اور اکڑ خانی ہمارا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم میں طاقت ہی نہیں ہے، نہ پہاڑوں کی طرح بلند ہو سکتے ہو، بلندی کو پہنچ نہیں سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ جو 14 اصول حیات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اس میں ہمارے دین و دنیا کی کامیابی ہے،
اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان یا تو دنیا میں اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان اچھا کر نہیں سکتا، اچھا ہو نہیں سکتا اس سے، جب تک اس کی منزل اللہ نہ ہو، جب تک اس کا معبود اللہ نہ ہو، جب تک اس کا مقصود اللہ نہ ہو، جب تک اس کا مقصود واحد اللہ نہ ہو، تب تک یہ برے کاموں سے نہیں بچ سکتا، یہ برے کاموں میں پڑے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں۔ دیکھیں، آج ہم میں سے ہر شخص دین کو مکمل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے۔ آج مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا، دین میں مکمل داخلہ، خالص اللہ کو مقصود حیات بنا لینا، یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ہیں تو مسئلہ جو ہے پھر بہت ٹیڑھا ہے۔ اکڑ خانی آپ سے جا ہی نہیں سکتی جب تک آپ اللہ کی بندگی پر راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، لیکن یہ جھکنے کے لیے آپ تیار ہو نہیں سکتے۔ دیکھیں، یہ جھکنے کی جہاں تک بات ہے، وہ ایک آیت میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مطلب جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے اور اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اچھا، خالص رجوع الی اللہ ہم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ خالص اللہ کو منزل بنا لینا، خالص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، پورے کا پورا دین میں داخل ہو جانا، پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دینا، نو وے، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اور دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے، ان کو میں نے یہ کہتے سنا ہے تزکیہ نفس تو ہو نہیں سکتا، انسان مکمل پاک ہو نہیں سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو آپ یعنی عالم ہو کے یہ بات کرتے ہو تو جاہلوں کا پھر کیا کہنا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے کہ یہ اپنا تزکیہ کروا لے نبی سے، نبی کے امتی سے کروا لے، لیکن ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اکڑ خانی، دیکھیں شیطان اکڑ گیا، معافی نہ مانگی اس نے، ایک حکم تھا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا، انکار کر دیا۔ انکار کیا ہے؟ اکڑ خانی۔ لا تمشِ فی الارض مرحا، ہم نے تو زمین پر پھرنا ہے، ہم نے تو زمین پر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اکڑ خان ہو کے مت پھرو۔ تو ہماری تو اکڑ خانی جو ہے طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں جو وہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، خاوند اگر ناراض ہو جائے تو بس پھر بات نہیں کرے گا، اکڑ ایک آ گئی ہے، اکڑ میں تو ناراض ہوں بھیا، خاوند ایک رویے سے اس کے ظاہر ہوگا، میں تو بات چیت نہیں کر رہا۔ بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہوتے ہیں، مجبوری ہو جاتی ہے، تو اولاد سے کہتے ہیں کہ تم امی سے کہو کہ یہ کام کر لیں، امی پھر تم ابو سے یہ کہو، دونوں میں اکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک انسانی یہ اکڑ خانی جو ہے یہ ہماری نفسانی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے۔ کبر اسے کہتے ہیں، کبر، بڑائی۔ ہم انسان متکبر
اس کی اخلاق رذیلہ، تکبر جو ہے اس کے اخلاق رذیلہ میں شامل ہے، کبر، جبکہ بڑا تو اللہ ہے۔ انسان کی کامیابی تو اس میں ہے کہ یہ جھک جائے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، تو وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ میاں بیوی کی میں بات کر رہا تھا، یہ لوگ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، عام عمومی طور پہ یہ گھروں میں فسادات، لڑائی جھگڑا، زبان درازی، لڑائی مار کٹائی، اختلافات، اور پھر وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں شوہر طلاق نہیں دیتا، بیوی عدالت چلی جاتی ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بھی ہے۔ تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اکڑ خانی تو شیطان نے بھی کی تھی، لیکن شیطان جیت نہ سکا، اکڑ خانی پہ قائم رہا، اور اس نے اپنے گناہوں کو زیادہ کرنے کے لیے اللہ سے مہلت مانگی۔ اور ہم بھی دیکھیں زندگی سے پیار کرتے ہیں، اکڑ خانی پر قائم ہے اور زندگی پیاری ہے کہ ہم یہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے، اکڑ خان بنا رہے۔ بہت بری عادت ہے اکڑ خانی، اللہ کو نہیں، بڑائی ایک اللہ کو ہے، ایک اللہ جو ہے بڑا ہے، بس اللہ اکبر۔ تو وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ وہ بڑائی جو ہے فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، اور حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان حاضری۔ جو بڑائی ہے بس یہ اللہ کے لیے ہے، انسان کی کمال جھک جانے میں ہے۔ یہ ایک آخری بات نوٹ کر لیں، اگر آپ جھکے ہوئے نہیں ہیں تو آپ اکڑ خان ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، آپ اللہ کے فیصلوں پر غالب نہیں آ سکتے، پھر بھی آپ اللہ کے یعنی اللہ کے فیصلے آپ پر لاگو ہوں گے۔ ہر ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کر دیا ہے، دنیا کے بارے میں۔ آخرت آپ کو اپنی خود سنوارنی ہے، اور وہ تب سنورے گی جب آپ اکڑ خانی چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ سنا دیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم